نتائج کو دیکھیے. کتاب پر اب آپ کی ٹروتھفلنس کا ایک ذریعہ ہے. قرآن نے کہا کہ حضور کو تم ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے ہو, آؤ قرآن کو دیکھو. اگر یہ قرآن ان کی اپنی کتاب ہے اور انہوں نے جو کہا کہ یہ خدا کی کتاب ہے, وہ خدا بھی ماننا پڑے گا. تو اب ایک چیز ہے, اس کو بھی ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے پروو کرنے کا. جس طرح سے تم لیبارٹری میں چیزیں پروو کرتے ہو, آؤ تم فیتھ کو بھی لیبارٹری میں پروو کرو. اتنا یہاں اسلام میں ہے. آپ اکثر کیا کہتے ہو کہ فیتھ کین ناٹ بی پرووڈ ان لیبارٹری. کیا وانا شکن ایمان بلائنڈ ہوتا ہے, یہی ایک پرابلم ہے. اٹ کین ناٹ بی پرووڈ جسٹ ایز وی پروو تھنگس ان سائنس. اٹ کین ناٹ بی پرووڈ. چلیے اس کو لیبارٹری میں پروو کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مذہب ایک چیز نہیں ہے, انسان کا بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہنا کہ قرآن کسی خدا کی کتاب ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. چلو ایک لیبارٹری لگاتے ہیں, یہ ان پڑھ پیغمبر ہیں, انہوں نے آپ کو قرآن بتایا, تم کہتے ہو اس کا اپنا ہے, تم سارے مل کر ایک صورت بناؤ. کیا بات ہے کہ تم نہیں بنا پاتے؟ پوچھو عقل سے کیوں نہیں بنا پاتے؟ پھر معجزے جتنے, جو اعجاز قرآن ہے اس پر بات ہے, جو اعجاز رسالت ہے اس پر بات ہے, پھر پتہ نہیں طرح کی شخصی زندگیاں اس پر بات ہیں. اور پھر کوئی آدمی مذہب کا دعویٰ کرے گا کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو چاہیے گا نا اس کو. اس طرح سے جب آپ فلسفیوں کی زندگی, فلاسفرس نے بھی نظریے دی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ اب فلسفہ بھی مذہب کی حیثیت سے ہی آ گیا. ان کی زندگیوں کو بھی دیکھو, اپنی پرائیویٹ لائف میں اور پرسنل لائف میں ان کو کتنا, اور پبلک لائف میں کتنا تضاد ہے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو, زندگی میں کتنا بے سکونی ہے. اور انبیاء کو بھی دیکھو, جو دعویٰ انہوں نے کیا اس دعوے میں وہ کتنے پرسکون تھے, اور جو وہ کہتے ہیں اس پر ان کو یقین کتنا تھا. پیغمبر کو پہلے خود اپنی پیغمبری پر ایمان لانا ہوتا تھا, پھر وہ دیکھو وہ کتنے مطمئن ہیں. اگر خود ان کی زندگیوں میں یہ تذبذب ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارا نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے, اگر کسی کو ہلوسینیشنز ہوتی ہوں, اور اگر کسی کو ڈراونے خواب ہوتے ہوں, کیا وہ اتنا یقین کے ساتھ کل وہ باتیں کرے گا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بدل دے گا اور قربانیوں پر اترے گا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی سائنٹیفک بات کرے نا, کوئی علم اور عقل کی بات کرے نا. اس لیے میں اب کنکلوژن نمبر 1, از ریلیجن اے پرابلم؟ ریلیجن شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریلیجن پرابلمس کو سالو کرنے آتا ہے, پرابلمس نہیں ہے. لیکن ریلیجن کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں, ریلیجن کے نام پر انسان تقسیم ہوتے ہیں, یہی تو پرابلمز ہیں. ریلیجن کے نام پر آدمی کے ساتھ بحثیں کرتا ہے اور انسانیت میں فساد پیدا ہوتا ہے. ریلیجن کے نام پر پوری انسانیت بٹ گئی ہے, وہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے, یہ سب تقسیم ہو گئے, اور اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں. حالانکہ پوری دنیا کی جنگوں میں 6% سے زیادہ جنگیں مذہب کے نام پر نہیں ہوئی ہیں. باقی جو 94% جنگیں ہوئی ہیں وہ غیر مذہبی جنگیں ہوئی ہیں. تو چلیے, اور مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے, مذہب سائنس کے خلاف ہے, اور مذہب خود انسان کی تخلیق ہے, اور یہ ایک ایسا ایبسلیوٹزم ہے جو انسان کی تحقیق اور علم پر کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو ہمارا کہنا ہے کہ واقعی جو مذہب اس طرح کی بات کرتا ہے واقعی وہ پرابلم ہے. تو مذہب کے نام سے جو چیزیں دنیا میں اس وقت رائج ہیں, اس میں آپ نے کچھ چیزوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. جن کو تم مذہب سمجھتے ہو وہ مذہب نہیں, اس معنی میں جس معنی میں وہ خود کو مذہب کہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک, شاید آپ گریٹر کشمیر میں دیکھیں گے, کہیں میرا آرٹیکل چھپا ہے, وہاں اصل میں یہ ہے میرا, اس میں پوری جو میری تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن ان دا کامن کنوٹیشن آف دا ورڈ. جن چیزوں کو آپ ریلیجن بولتے ہو, اسلام ایک دین ہے, اور دین کی اپنی ایک اصطلاح ہے. یہ پورا نظام حیات ہے جو مبنی بر حقیقت ہے, اور جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی ہے, اور وہ سب کا خدا ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو خدا کو بھی اپنا ٹرائبل گاڈ کہتے ہیں. یہ خدا سب کا ہے, اور ساری انسانیت خدا تعالیٰ کی ایک فیملی ہے, اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی اس فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرے. اچھا, اس کے بعد جتنی پرابلمز میں نے گنوائی ہیں ان کو
دور اسی حیثیت سے کیا جائے گا. پھر مذہب کے اندر آ کر جب ہم نے مانا کہ اب میں نے مانا کہ میرے نزدیک یہ طریقے ہیں اسلام کو سچ جاننے کے اور یہی سچا مذہب ہے، لیکن خود اسلام کے اندر اتنا فساد ہم نے خود اسلام کے نام پر پیدا کیا کہ ہم تیاری نہیں ہیں اپنے سوا کسی کو جنت میں جانے کی اجازت دینے کے لیے. اس کی جو پرابلمز میں یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب مذہب ابھی ریئلائزیشن نہیں بنتا ہے، آدمی کی خود آگاہی نہیں ہوتی مذہب سے، یعنی وہ درجے عبدیت پر نہیں پہنچتا ہے، تب تک اس کا یہ سچا مذہب بھی اس کے لیے پرابلم بنتا ہے. تب یہ خود آدمی پرابلم ہوتا ہے، اس کی سوچ پرابلم ہوتی ہے، اس کا طرز زندگی پرابلم ہوتا ہے، خود اس کا مذہب پرابلم. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں اس میں آ گئیں، مجھے خود ہی رکنا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ روکیں. اب جو آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں.